اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا، یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ ہے۔ دربار والوں نے اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنیں نیچی کرو۔ زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ اس نے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور عہد آفرین خطبہ ارشاد فرمایا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے، میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا، دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں یزید، تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں، یہ مہلت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا؟ یہ غلط ہے۔ ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھیں، یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت پوست اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر؟ اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر؟ کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں، اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا۔ تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فتور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشین گوئی چند دن بعد ہی پوری ہو گئی، جب شام کے قید خانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے صفارا ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے، اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہیں۔ جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے،
وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو خدا کے عالم جہاں